السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انفوکس. میں ہوں وقاص علی اور میرے ساتھ موجود ہیں فہد حسین صاحب. ناظرین، اس ہفتے سب سے زیادہ بحث خیبر پختونخوا کے لوکل باڈیز الیکشن کے نتائج کے حوالے سے ہوئی، جس میں حکمران جماعت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس شکست کے بعد تحریک انصاف میں کافی بے چینی پائی گئی اور شکست کی وجہ غلط امیدواروں کو ٹکٹ دینا ظاہر کیا گیا، جس کے بعد پوری پارٹی کے انتظامی ڈھانچے کو ختم کر کے اب نئی تنظیم کا اعلان کیا گیا ہے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کے لیے اس شکست کی وجہ غلط امیدواروں کا چناؤ تھا یا اصل مسئلہ کچھ اور ہے. ان انتخابات کے تناظر میں آنے والے دنوں کا سیاسی نقشہ کیا بنتا نظر آ رہا ہے، یہ وہ بڑے سوالات ہیں جن پر بحث چل رہی ہے. یہی آج کے پروگرام کا موضوع بھی ہوگا، اور اس ساری صورتحال کے تناظر میں اپوزیشن جماعتیں اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کہاں پر کھڑی ہے. لندن میں کچھ خفیہ ملاقاتوں اور میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے. اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ کیا مسلم لیگ نون موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے نئی سیاسی چال کے ساتھ گراؤنڈ میں اترتی نظر آ رہی ہے؟ یہ سب ہم پوچھیں گے فہد حسین صاحب سے. سر، وہ مثالی صوبہ جس کی مثال پرائم منسٹر صاحب اپنی ہر سپیچ میں دے رہے ہیں، خیبر پختونخوا، وہاں پہ جو پی ٹی آئی کا حال ہوا ہے، اور پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ انتظامی ڈھانچے میں کمزوری تھی، اس وجہ سے معاملات وہاں پہ خراب ہوئے ہیں. تو کیا یہ انتظامی ڈھانچے میں کمزوری کی وجہ تھی یا حکومت کی پرفارمنس میں کمزوری کی وجہ تھی؟ دیکھیے، اب وہ ظاہر بات ہے، حکومت یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ ہماری پرفارمنس کی جو بالکل صفر تھی تو ہم اس لیے ہارے ہیں. انہوں نے تو یہی کہنا ہے کہ انتظامی ڈھانچے کا مسئلہ تھا، اور عین ممکن ہے کہ وہ ایک فیکٹر ہو، ایک فیکٹر کے طور پر ایک فیکٹر ہو جی. اور اگر وہ فیکٹر ہے، جس طرح حکومت خود اعتراف کر رہی ہے، تو پھر اس میں پھر آپ یہ بھی سوچنے میں مجبور ہوتے ہیں کہ وہ جو ساری بڑی بڑی باتیں تھیں کہ جی ہمارے یہاں میرٹ پہ کام ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، اور موروثیت نہیں ہوتی، تو یہ اتنا کھلے عام جو ہے وہ ٹکٹوں کی بندر بانٹ ہوئی ہے اور اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، یاروں کو دیے گئے ہیں. تو کیا وہ یعنی یہ کس طرح کا انتظامی ڈھانچہ ہے کہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی رائٹ ہینڈ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ لیفٹ ہینڈ کیا کر رہا ہے. بہرحال وہ اس بات کا تو انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ان کی غلطی تھی. لیکن دیکھیے، یہ میرے خیال میں یہ اپنا دل خوش کرنے کو یا دل بہلانے کو تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن سب اچھی طرح جانتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو اب کہنا بھی شروع کر دیا ہے کہ مسئلہ صرف انتظامی ڈھانچے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تنگ آئے ہوئے ہیں جی. ان کی زندگیاں جو ہیں وہ مشکل ہوئی ہوئی ہیں، مہنگائی نے ان کی کمر توڑی ہوئی ہے. اور یعنی کہ کے پی کا صوبہ جو کہ گڑھ ہے پی ٹی آئی کا، بالکل ایسے، اس میں بھی آپ نے سنا کہ پی ٹی آئی کے خود لوگ یہ کہتے پھر رہے تھے کہ جی ہم جو ہے وہ لوگوں کو ٹکٹ دینے جا رہے تھے، تو لوگ کو ٹکٹ لینے کو لوگ تیار نہیں تھے. تو اگر تو پی ٹی آئی کا کے پی میں یہ حال ہو رہا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ باقی جگہ پہ کیا ہوگا. اب اگلا اس کا مرحلہ آنا ہے، اور ممکن ہے اس میں کچھ بہتری ہو جائے، لیکن جو صورتحال گراؤنڈ پہ ایگزسٹ کر رہی ہے اس کا جو ہے وہ ایک آپ کو انڈیکیشن تو نظر آ گیا کہ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں، ان کے احساسات اور جذبات ہیں جو پی ٹی آئی ماننے سے انکاری تھی. وہ کہتے تھے کہ ایسی تو بات ہی نہیں ہے، مہنگائی تو ہے ہی کوئی نہیں، ہم سے زیادہ مقبول جماعت تو ہے ہی کوئی نہیں، عمران خان صاحب سے کے علاوہ پاکستان میں کوئی لیڈر ہے ہی نہیں. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ جو ساری دنیا کہتی پھر رہی تھی کہ تھوڑا سا آنکھیں کھولیں، دیکھیں ملک میں کیا ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں کے پی کے لوگوں نے خود ہی ان کی آنکھیں کھول دی ہیں. اور سر، یہ اسٹیٹ آف ڈینائل ہے گورنمنٹ کا، عوام بھی تو دیکھ رہی ہے نا کہ ان کی نبض پہ اگر حکومت ہاتھ نہیں رکھ رہی ہے، اگر حکومت اس میں کہہ دیتی کہ ہاں مہنگائی کسی حد تک وجہ ہے، اس کے بعد آگے چلتے، تو پھر شاید عوام کو تھوڑا سا حوصلہ ملتا کہ گورنمنٹ ریئلائز کر رہی ہے ہماری مشکلات کو، تو شاید آگے جا کے کچھ معاملات ٹھیک ہو جائیں. دیکھیے، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ اگر آپ اس کو طریقے سے آپ یہ لوگوں کو یہ میسج دیں کہ اگر آپ کے اوپر مشکلات پڑ رہی ہیں تو ہمیں اس کا احساس ہے. اگر آپ نے مستقل طور پر یہی کہنا ہے کہ جی کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی مہنگائی نہیں ہے، ایشو نہیں ہے، پاکستان تو دنیا کا سستا ترین ملک ہے، تو پھر ظاہر بات ہے جو بندہ سن رہا ہے، جس کی مہنگائی نے جس کے گھریلو بجٹ کا جو ہے اس میں تباہی پھیری ہوئی ہے، وہ اگر ان لوگوں کو سن رہا ہے کہ جی مسئلے کیوں نہیں ہے، تو اس کے ذہن میں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں کیا احساسات جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آئیں گے. تو وہ جو احساسات آئے اس کا انہوں نے جو ہے وہ اظہار جا کے بیلٹ باکس پہ کیا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو لگ پتا گیا. تو اب یہ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اب یہ دیکھیں کہ اس کے ہونے سے یہ جو کے پی کے لوگوں نے جو ایک اپنی اظہار رائے کی ہے، اس کے ہونے سے پاکستان تحریک انصاف کو جو مجموعی طور پر اس کا جو ایک پرسپشن بنا ہوا ہے وہ کتنا زیادہ اس کو دھچکا لگا ہے. بالکل. اور اب پنجاب میں ہونے جا رہے ہیں معاملات، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ مومنٹ ہے پاکستان کی سیاست میں جو کے پی میں. اچھا دیکھیے، اگر یہ بلوچستان میں ہوتا یا پنجاب میں ہوتا پہلے تو اس کا وہ امپیکٹ نہ ہوتا. جو آپ کے گھر میں جو پہلے ہو
اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اب اس کا جو اثر ہوگا پنجاب میں اور شاید دیگر صوبوں میں, وہ میرے خیال میں بڑے غور سے میں دیکھنا پڑے. ہاں سر, اس پہ آتے ہیں ہم پنجاب کے بلدیاتی اس پہ الیکشن پہ بھی. تو ابھی جو پرائم منسٹر صاحب نے سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا, انہوں نے کہا جی اب میں خود چوز کروں گا اور خود ڈیسائیڈ کروں گا کس کو ٹکٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا. تو کیا پرائم منسٹر صاحب کا یہ کام رہ گیا ہے کہ وہ میئر کی ٹکٹ اور جنرل کونسلر کی ٹکٹ دیکھ کے دیں؟ اور بھی تو بڑے بڑے ایشوز ہیں نا ملک. یعنی یہ تو اس بات کا اعتراف ہے نا کہ ہمارا جو پورا کا پورا سسٹم ہے وہ فیل ہو گیا. بالکل. اب اگر پی ایم نے جا کے اور ٹکٹ دینے ہیں تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. دیکھیے مسئلہ وہی ہو رہا ہے کہ, اور یہ آپ نوٹ کریں کہ یہ خان صاحب نے پہلی بار نہیں کہا, جب بھی کوئی بڑی مشکل ہوتی ہے, یاد ہے سائیوال کا واقعہ ہوا تھا, انہوں نے کہا جی اب میں خود اس کو مانیٹر کروں گا, پھر کوئی اور سامنے ہوا میں جی خود کروں گا, پھر ایک اور دھچکا لگا جی اب تو میں خود یہ پی ایم کا کام نہیں ہے یہ کرنا. دیکھیں آپ کا تو کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے نیچے کس طرح کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اس سسٹم کے تھرو حل ہوتے جا رہے ہیں, اور اگر الٹیمیٹلی آپ نے یہی کہنا ہے کہ جی میں اب ذاتی طور پر دیکھ رہا ہوں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, تو پھر آپ نے اپنے ہی نظام, اپنی ہی جماعت اور اپنی ہی تنظیم جو ہے اس کے اوپر ایک عدم اعتماد کر دیا ہے. اور دوسرا مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم اگر ایک سارے ٹکٹ خود دیکھ لیں گے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جو بنیادی وجہ ہے وہ ختم تو نہیں ہوگی. بالکل. تو ٹھیک ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ایک ریئیکشن ہے, اور شاید کچھ حد تک مجھے سمجھ بھی آتی ہے کہ ان کو اتنا بڑا جب اتنا زیادہ آپ کو ایک دھچکا لگے تو آپ کے پاس کیا آپشن ہے. آپ یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی دیکھیں اب ہم ٹھیک کر رہے ہیں, اور انہوں نے وہ اس طرح کے اقدامات اٹھائے ہیں کہ جی پوری جو اپنا وہ تنظیم ہے اس کو اڑا کے رکھ دیا جی, اور آج اعلان کیا ہے کہ تمام تر عہدیداران جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں جی. بالکل. تو اس سے وہ یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو, جی ہم نے بڑا سیریسلی لیا ہے اس کو, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو اقدامات کر رہے ہیں اس سے وہ مسائل حل ہو جائیں گے جن کی بنیاد پہ ان کی دھلائی ہوئی ہے. یہ بڑا سوال ہے. اور لوگوں کو میسج تو یہ دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ انتظامی ڈھانچہ تبدیل کر کے کچھ معاملات بہتر کریں گے, لیکن یہ تیاری بھی نظر آ رہی ہے پنجاب میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں بلدیاتی. اب کے پی کے کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ مولانا صاحب کو اتنا بڑا سیاسی حریف نہیں سمجھتی تھی پی ٹی آئی. اب نون لیگ بیٹھی ہے پنجاب میں, لیکن گورنمنٹ ابھی بھی کانفیڈنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم پنجاب میں سرپرائز دیں گے لوگوں کو اور ہم جیت کے دکھائیں گے. بہت مشکل ہے میرے خیال میں, بہت ہی مشکل ہے. دیکھیں ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور میں ہمیشہ کوئی حتمی بات نہیں کرتا جی, کیونکہ دیکھیں نا آج سے کچھ دن پہلے میں خود آپ کو اعتراف کرتا ہوں کہ میں بھی کہہ رہا تھا کہ مولانا صاحب جو ہیں ان کی پوزیشن بڑی کمزور ہو گئی ہے, سب تجزیہ کاری یہ کہہ رہے تھے, لیکن انہوں نے سرپرائز دیا. تو وہ یعنی میں اس میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ میرے لیے بھی میرا تجزیہ بھی جو تھا وہ انیکوریٹ تھا. لیکن پنجاب میں ابھی تک جتنی انڈیکیشنز آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹکٹ ہے اس کی ویلیو بہت کم ہو چکی ہے. وہاں پہ جو لوگوں کو جو شکایات ہیں وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہیں, کیونکہ جس طریقے سے پنجاب کا صوبہ چلایا گیا ہے پچھلے کئی سالوں سے بزدار صاحب کے چیف منسٹرشپ میں, اور اس کے علاوہ وہاں پہ اور بڑے مسئلے ہیں. آپ لاہور میں اگر آپ لاہور کے پنجاب کی حکومت کے لوگوں سے بات کریں یا وہ لوگ جو وہاں پہ کام کرتے ہیں, آپ کو ایسی کہانیاں سنائیں گے کہ آپ کے کانوں میں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن پنجاب میں صورتحال ٹھیک نہیں ہے گورننس کی, اور نیچے تک پرابلم ہو رہا ہے اور کام بھی نہیں ہو رہا, اور اوپر سے پنجاب جو ہے وہ گڑھ ہے نون لیگ کا جی. بالکل. تو پنجاب میں بائی الیکشنز میں اگر پی ٹی آئی سوچ رہی ہے کہ جو اس کو دھچکا لگا ہے کے پی میں اس کا وہ ازالہ کر لیں گے, تو میرے خیال میں یہ ان کی ایک بہت یعنی ایک سوچ تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے پہلے گورنمنٹ کے لیے اور بہت سے چیلنجز تھے, مشکلات تھیں, اب یہ مشکل میں اور اضافہ کر دیا ان نتائج نے, کے پی کے جو نتائج آئے ہیں اس مشکل میں مہنگائی جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور آگے بھی چلنے کے یہ امکانات نظر آ رہے ہیں کہ چلے گی. اب منی بجٹ والا بھی مسئلہ ہے, وہ سارا کچھ انہوں نے فائنل کرنا ہے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے پہلے. یہ ایک ایسی کڑوی گولی ہے جو گورنمنٹ نے ہر حال میں لینی ہے. تو اگر گورنمنٹ یہ پاس کروا لیتی ہے یا نہیں کرواتی تو دونوں صورتوں میں لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ مشکل میں. دیکھیے مشکل میں اس لیے ہے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ منی بجٹ یہ انہوں نے پاس کرانا ہے کیونکہ IMF کی ریکوائرمنٹ ہے جی. بالکل. IMF نے یہ کہا ہے کہ آپ نے یہ اصلاحات جو ہیں وہ کرنی ہے, جس میں اسٹیٹ بینک کی جو آٹونومی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے, مزید ٹیکسیشن ہونی ہے جس سے ریونیو جو ہے وہ بڑا انکریز ہونا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے بغیر IMF نے کہا ہے کہ ہم
آپ کا جو $1 ارب کا جو ہم نے آپ کو دینا ہے پیسہ وہ آپ کو نہیں مل سکتا، یعنی آپ باقاعدہ طور پر IMF کے پروگرام میں واپسی نہیں کر سکتے. جی اچھا پھر بیچ میں کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اچھا جی اگر یہ جو اصلاحات ہیں، جو منی بجٹ ہے، یہ آرڈیننس ہے کہ پاس کرا دیں، پھر دیکھا جائے گا. اس کو ڈینائی کر دیا گورنمنٹ نے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا ڈینائی کیوں کیا؟ اس لیے کیا ہے کیونکہ IMF کی ریکوائرمنٹ ہے. IMF نے کہا ہے کہ آپ آرڈیننس نہیں پاس کر سکتے، آپ کو یہ پارلیمنٹ سے پاس کرانا ہے. اور اس کی منطق یہ کہ دیکھیں جی آرڈیننس تو آپ نے پاس کرا دیا، اس کی جو مدت ہوتی ہے جب وہ ختم ہو جائے گی تو وہ لیپس کر جاتا ہے. تو IMF کا یہ نقطہ ہے کہ جی پاکستان یہ دکھائے باقاعدہ طور پر کہ یہ قانون سازی ہو رہی ہے، اس لیے انہوں نے اب کہا ہے کہ یہ ایکٹ پارلیمنٹ کے تھرو پاس ہو. پارلیمنٹ کے تھرو پاس ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ قانون بنے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کی ایک اتنی خوفناک لہر آئے گی کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. بالکل اچھا آلریڈی حالات بڑے برے ہیں. جی آپ نے یہ بھی نوٹ کیا وکاس کہ یہ کابینہ میں یہ آیا کہ جی منی بجٹ کو، منی بل جس کو کہتے ہیں، ہم نے پاس کرانا ہے، اور کابینہ نے اس کو فی الحال اس کو مؤخر کر دیا. کیونکہ کابینہ کے اندر بھی لوگوں کو احساس ہو گیا کہ اس وقت جہاں پہ پہلے ہی ایک عام آدمی جو ہے وہ مہنگائی کے بوجھ تلے بالکل ہی دبا ہوا ہے، اگر یہ بل بھی پاس ہو گیا اور یہ نئے ٹیکسیشن بھی آ گئی تو پھر تو جو رہی سی کسر ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. مگر ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نے IMF کے پروگرام میں واپس جانا ہے، آپ کے پاس چوائس کوئی نہیں، یہ آپ نے کروانا ہے. چنانچہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آنے والا ہفتہ ہے، 12 تاریخ ہے جی، 12 IMF کی کمیٹی کی میٹنگ ہے، اس میں میٹنگ ہونی ہے 12 جنوری کو. تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے جو ہے یہ شاید وہ پارلیمنٹ میں لے کے آ رہے ہیں. اب بات آپ کی جہاں سے شروع ہوئی تھی، اگر یہ پاس ہو جاتا ہے تو پھر حکومت کی مشکلات میں اس حوالے سے یہاں پہ لوگوں کا جو ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے گورنمنٹ کے حوالے سے کہ جی اس گورنمنٹ نے تو ہمارا جینا محال کر دیا، وہ اور زیادہ زور پکڑے گا، اور گورنمنٹ کی جو پوزیشن ہے لوگوں میں وہ اور زیادہ کمزور ہوگی، جو پہلے ہی بڑی کمزور ہے. تو اس کا بہت بڑا خطرہ یہ ہونے جا رہا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ یعنی ان کے ہاتھ میں گرنیڈ ہے جو پھٹنے والا ہے. صحیح ہے. ایک ہم نے بریک لینی ہے اور ان کو احساس ہو رہا ہے، اور پھر وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے جب ہلکے میں جانا ہے تو اس وقت لوگوں کو مہنگائی کے حوالے سے کیا جواب دینا ہے. اس میں ہم نے بات کرنی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فاتح صاحب بریک سے پہلے جو بات کر رہے تھے، اگر منی بجٹ پاس ہو جاتا ہے اور حکومتی اراکین اور اتحادی مل کے پاس کروا لیتے ہیں، لیکن ان اراکین نے اپنے حلقوں میں بھی جانا ہے، تو وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے حلقوں میں جانا ہے تو کس منہ سے جانا ہے اور عوام کو کیا جواب دینا ہے. اور یہ آلریڈی ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو ان کی غیر مقبولیت ہے اس میں آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ اگر یہ پاس ہو جاتا ہے اور اس طرح کی مہنگائی آنا شروع ہوتی ہے جو کہ آئے گی، تو پھر میرے خیال میں کہ جو حلقے کا سیاستدان ہے اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ لوگوں کو تو ادا کرنی پڑ ہی رہی ہے، وہ ان کو بھی ادا کرنی پڑے گی. تو یہ معاملات اس ٹائم بڑے گمبھیر ہیں. اور جو زیادہ پرابلم ہو رہا ہے گورنمنٹ کے لیے وہ یہ ہے کہ پاس کراتے ہیں تو مسئلہ ہے، اور اگر پاس نہیں ہوتا تو پرابلم مسئلہ ہے. اچھا پاس نہیں ہوتا تو کیا مسئلہ ہے؟ پاس نہیں ہوتا تو دیکھیں 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ اس کو کرے نا، پیچھے ہٹ جائے، بولے ہم مہنگائی برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ جو اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، IMF کر رہے ہیں، ہم وہ نہیں کرنا چاہتے. اس کے اپنے اثرات ہوں گے. اس کا اثر یہ ہوگا کہ IMF کا پروگرام کی واپسی نہیں ہوگی، آپ کو $1 ارب جو ملا ہے ملے گا نہیں، اور آپ کے جو اس ٹائم ایک بڑی کمزور معیشت ہے جو مشکلات میں گھری ہوئی ہے وہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گی. کیونکہ IMF کے پروگرام میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک انٹرنیشنل پروٹیکشن بھی مل جاتی ہے. باقی جو دیگر ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں وہ بھی آپ کو پیسے دے سکتی ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ IMF کے پروگرام میں، لیکن آپ پروگرام میں نہیں ہیں تو پھر آپ کو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. تو آپ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ پروگرام میں نہ جائیں. تو ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا ایک اور اس سے بڑا خطرناک پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں لے کے جاتے ہیں اور پارلیمنٹ میں پاس نہیں ہوتا. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوگا. یہ تو پھر اچھا اگر ایسا ہوا تو پھر تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیونکہ یہ ہے منی بل. جی. اور منی بل اسی لیے اس کو منی بجٹ کہتے ہیں. منی بل اگر نہ پاس ہو تو پھر اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سمجھا جاتا ہے گورنمنٹ کی، سٹنگ گورنمنٹ کو. پھر پرائم منسٹر کو جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا شو کرنے کے لیے کہ ان کے پاس میجورٹی ہے. اور اگر ایسا ہوا تو پھر حکومت کے اوپر ایک تلوار لٹکنی شروع ہو جائے گی. تو آپ جس اینگل سے بھی دیکھیں یہ آنے والے چند دنوں میں حکومت کے لیے بہت بڑی ایک مشکل جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے. اچھا، ہم نے جو ساری سچویشن کا جائزہ لیا ہے اس کی کچھ وجوہات بیان کی جا رہی ہیں، کچھ تجزیے ہو رہے ہیں، وجوہات کیا ہیں،
کچھ ڈیل کے چکر کی باتیں ہو رہی ہیں, کچھ لندن میں خفیہ ملاقاتوں کی باتیں ہو رہی ہیں. سر یہ انہوں نے ڈینائی نہیں کیا کھل کے کہ وہاں پہ ملاقاتیں نہیں ہوئیں. اور اس کے بعد آج فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ بھی تھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ واپسی کے لیے ڈیلوں کا انتظار کریں وہ سیاست میں ہمیشہ بونے ہی رہیں گے. لیگ والے بوٹ پالش کا سامان لے کر کھڑے ہیں, صرف کوئی بوٹ آگے نہیں کر رہا. آپ پاکستان کا تاریک دور ہیں, ہواؤں کا رخ اب آپ کا نہیں. روشنی ہو جائے تو تاریکی ختم ہو جاتی ہے اور پاکستان میں یہی ہوا ہے. تو کیا لگ رہا ہے کہ ہواؤں کا رخ گورنمنٹ کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کی طرف ہے یا نہیں ہے؟ اچھا یہ تو خیر چلیں سیاسی بیان بازی ہے جو فواد چودھری صاحب نے کی, اور یہ ہر سیاسی جو شخص ہے وہ اس طرح کی چیزیں کرتا رہتا ہے. میرے خیال میں اس کا حقیقت سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہے. جی اصل میں جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہوا کا رخ کچھ حد تک تبدیل ہوا ہے. اچھا اب ہوا کا رخ تبدیل ہوتا ہے دو وجوہات کی بنا پر. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آن دا گراؤنڈ کچھ چینج ہوا ہے, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک تاثر بنتا جا رہا ہے کہ آن دا گراؤنڈ کچھ چینج ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, دونوں وجوہات کی بنا پر ایک ہوا کا رخ چینج ہوتا ہے. جو ایاز صادق صاحب نے کہا یہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ نون لیگ کو کچھ اس طرح کا کانفیڈنس آ رہا ہے کہ شاید معاملات کچھ جو الجھے ہوئے تھے وہ سلجھ رہے ہیں. آپ دیکھیے اس سے پہلے نون لیگ کے کچھ اور سیاستدانوں نے بھی لیڈرز نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں, کچھ پر امید قسم کی باتیں کی ہیں. شہباز شریف صاحب نے بھی شاید کہا کہ حکومت کے جانے کے دن آنے والے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. معاملات کچھ ایسے ہیں کہ ڈیل کے حوالے سے, اب دیکھیں ڈیل ہمارے یہاں جب لوگ ڈیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی کیا ہو گیا. اس ٹائم جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بات چیت کے ذریعے نون لیگ یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ملک میں جلدی الیکشنز ہو جائیں. اچھا, اور جو بھی مذاکرات ہیں, اب میں نہیں جانتا کہ مذاکرات کون کر رہا ہے, یا شاید میں جانتا ہوں لیکن ابھی میں نہیں کہوں گا, لیکن ان مذاکرات کی روشنی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کا پہلے مطالبہ تھا یا نواز شریف صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ جی الیکشن کرائیں, بس اس کے علاوہ میں نے کسی چیز پہ لچک نہیں دکھانی. ٹھیک ہے, لیکن اب تھوڑی سی ایک تبدیلی یہ آئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی کچھ حد تک فلیکسیبلٹی دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے نتیجے میں بات کچھ آگے بڑھ رہی ہے کہ اگر ہم نے الیکشن تک کا سفر کرنا ہے تو اس سفر میں کون کون سے مراحل ہیں جن کو پار کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان مراحل میں ایک مرحلہ ان ہاؤس چینج کا بھی ہے, وہ ٹیبل پہ آ چکا ہے. اچھا آپ پہلے یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی بڑے عرصے سے ہی کہہ رہی تھی کہ جی ان ہاؤس چینج کریں, پنجاب میں کریں, سینٹ چیئرمین کے خلاف کریں, سینٹر میں کریں, اور پی ایم ایل این کہتی تھی نہیں جی وہ اگری نہیں تھے. اب چینج یہ آیا ہے کہ اس کے اوپر پی ایم ایل این نے لچک دکھائی ہے. ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ نمبرز گیم جو ہے اس کو پورا کیا جائے. اب اس ڈیل کے کیا خد و خال ہیں, اس میں کیا کس کو کیا ملے گا, میرا خیال ہے تھوڑا سا قبل از وقت ہے. لیکن اس وقت آج کے دن وقاص ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے چند دنوں میں ہوا کا رخ تبدیل ہوا ہے. ٹھیک ہے, عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ واپس تبدیل ہو جائے اگر کوئی چیز نہیں بنتی, لیکن معاملات کچھ آگے کی طرف بڑھے ہیں. اور اگر آج ایاز صادق صاحب جیسے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی وجہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ معاملات آگے کیوں بڑھے ہیں یہ میں نے آپ سے سوال کرنا ہے, کیونکہ آج سے 6-8 مہینے 10 مہینے پہلے کی اگر بات کی جائے تو دونوں سائڈوں سے لگ رہا تھا کہ بالکل جیسے آپ بھی لکھتے تھے ٹریفک جیم ہے, کوئی سچویشن ہی نظر نہیں آ رہی آگے نکلنے کی. تو یہ نوبت کیوں پیش آئی کہ میاں صاحب کی طرف سے بھی فلیکسیبلٹی ہے اور دوسری سائڈ سے بھی فلیکسیبلٹی, یعنی ٹریفک جام تھوڑا سا کھلا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, بنیادی وجہ؟ کسی نے سیٹیاں بجائی ہیں, گاڑی کسی نے ہٹائی ہے, کسی نے ریورس کی ہے, تھوڑا جگہ نکلی ہے, 2-4 سوزوکی ڈبے بیچ میں سے نکلے ہیں اور کھلنا شروع ہو گیا. ہو رہا ہے ایسا, بالکل ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کسی نے تو ریورس کرنا تھا نا. ابھی نظر یہ آ رہا ہے کہ کچھ حد تک نون لیگ نے گاڑی اپنی ریورس کی ہے. اچھا اس سے میرا مطلب یہ نہیں کہ نون لیگ نے یہ کہا ہے کہ جی ہم جو ہیں وہ بالکل تمام تر جو ہماری شرائط تھی ہم ختم کریں, نہیں. نون لیگ کا ایک ہے کہ جی ہمیں چاہیے الیکشن. اب وہ الیکشن آپ کا کان آپ ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں, ہمیں وہ چاہیے. وہ کہاں تک ان کو مل رہا ہے, میرے خیال میں اگر آپ ان کی باتیں سنیں اور کچھ جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو کچھ حد تک حوصلہ افزا قسم کی چیزیں سننے کو مل رہی ہیں کہ شاید کچھ بن جائے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ نون لیگ کے اندر جو 2 بیانیوں کی جنگ چل رہی تھی
وہ بھی کچھ ماند پڑ گئی ہے. آپ نے میرے خیال ہے پچھلے کئی دنوں سے اس طرح کی باتیں نہیں سنی تھی. بالکل ایسے ہی. وہ اس لیے کیونکہ اب نون لیگ کے اندر بھی یہ ایک احساس آتا جا رہا ہے کہ اگر ان کو وہ الیکشن مل گئے جس کا وہ چاہ رہے ہیں تو پھر وہ الیکشن میں کیسے جائیں گے؟ 2 بیانیوں کے ساتھ تو نہیں جا سکتے. بالکل ایسے ہی. تو وہ کچھ تھوڑا سا انہوں نے اپنے اندر بھی یعنی جو جسے کہتے ہیں کہ ان کے جو اندرونی معاملات ہیں ان کو کچھ حد تک ریزالو کرنے کی کوشش کی ہے. ہوئے نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 2 بیانیاں ایک بیانیہ ہو گیا، لیکن یہ کہ ان کو تھوڑا سا خاموش کر دیا گیا ہے تاکہ پہلے یہ معاملات جو ہیں ان کو ہم جو ہے وہ آگے لے کر چلیں. ٹھیک ہو گیا. ایک ہم نے بریک لینی ہے اور بریک کے بعد فہد صاحب یہ پوچھنا ہے کہ جو ٹریفک جیم کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی کھلنا شروع ہو گئی ہے، کیا اس ٹریفک جیم کھلنے کے بعد کوئی سچویشن بن رہی ہے کہ میاں صاحب کا جو جہاز ہے وہ پاکستان میں لینڈ کر سکے؟ اس پہ ہم نے بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب جہاں ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں وہاں پہ آج صادق صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں لنڈن جا کے میاں صاحب کو لے آؤں گا اور بہت جلد جاؤں گا. اور میاں صاحب نے بھی جو پرسوں تقریر کی تھی لاہور میں ویڈیو لنک پہ، تو انہوں نے بھی کہا تھا جاتے جاتے کہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی پاکستان میں. تو کیا ایسے سگنلز مل رہے ہیں کہ میاں صاحب بہت جلد وطن واپس آ جائیں؟ دیکھیے ان کا یہ کہنا باقاعدہ طور پر اس تقریر کے آخر میں میرے خیال میں بڑا معنی خیز ہے. ان کو کہنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. آخر بہت 2-2.5 سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں. 3 سال ہو گئے، کتنے ہوئے ہیں، 2.5 سال ہوئے ہیں شاید. لیکن تب سے تو انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی. بالکل فرسٹ ٹائم کا ہے، پہلی بار کا ہے. تو اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی ہم یہ بات کرتے تھے تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ میاں نواز شریف کی واپسی تب ہوگی الیکشن کے قریب واپسی ہوگی، کیونکہ وہ ان کی واپسی جو ہے وہ ایک سیاسی فیصلہ ہے اور اس واپسی کے ذریعے وہ اپنی جماعت کو سیاسی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. اگر وہ واپس آتے ہیں تو وہ جیل جائیں گے، ظاہر بات ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ تو نہیں کہ وہ آئیں گے اور ان کے سارے کیس ختم ہو جائیں گے، لیکن ان کا واپس آنا ایک بہت بڑا سیاسی ایونٹ ہوگا اور پی ایم ایل این اس کو نچوڑے گی. آپ یہ نوٹ کر لیں کہ جس طریقے سے وہاں پہ انہوں نے اور اپنے آپ کو موبلائز کرنا ہے اپنے ورکرز کو، اور جیسے انہوں نے جاننا ہے اور شور شرابہ کرنا ہے اور ایک بہت بڑا ایونٹ بنانا ہے، وہ بیسکلی ان کی الیکشن کیمپین کا حصہ ہوگا. صحیح ہے. اور اس کے بعد وہ آئیں گے اور وہ جیل جائیں گے اور تو ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ اس سے جڑے گی. اگر میاں صاحب ابھی آنے کی اگر وہ واقعی میں کل کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہاز پہ بیٹھ گئے اور آ رہے ہیں تو سمجھیے کہ الیکشن قریب ہے. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ ان کا کوئی وجہ اس کی بنتی ہے، پہلی چیز. دوسرا دیکھیں کہ الیکشن کے حوالے سے یہ بات بھی کہنی ضروری ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے نا وکاس، میرے خیال میں تمام جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں نا ان کو یہ آئیڈیا ہو رہا ہے کہ اگر ہمارے اگلے الیکشن ٹھیک نہ ہوئے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. چنانچہ یہ بات بھی ہو رہی ہے اپوزیشن جماعتوں میں اس وقت کہ اگر کوئی ان ہاؤس تبدیلی ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک انتخابی اصلاحات کا سلسلہ جو ہے وہ ضروری ہے. اچھا، تبدیلی کے بعد وہ اصلاحات، ٹھیک، یعنی اپوزیشن جماعتوں کی کم از کم یہاں اس بات پہ بہت حد تک ایک اتفاق رائے ہے کہ اگر ان ہاؤس تبدیلی ہوتی ہے اور ایک نیا سیٹ اپ آتا ہے تو وہ الیکشن سے پہلے وہ اس طرح کی انتخابی اصلاحات کرے جن کی بنیاد پہ جو اگلے الیکشن ہے وہ فری ہوں، فیئر ہوں، ٹرانسپیرنٹ ہوں، شفاف ہوں اور تمام تر سٹیک ہولڈرز کو اس پہ اعتماد ہو. تو یہ اب اس وقت جو اپوزیشن کے اندر جو بحث ہو رہی ہے اس میں یہ بڑا ضروری ایک اہم نقطہ ہے یہ انتخابی. اچھا، ای وی ایم کا آپ کو معلوم ہے کہ ای وی ایم تو بالکل ہی یعنی اپوزیشن تو کہہ دیا نا. بالکل. دوسرا اگر اگین ہم بات کریں اگر جلدی الیکشن ہوتے ہیں تو پھر تو ویسے ای وی ایم کا یعنی تقریباً ناممکن سی بات ہے نا، کیونکہ اس کی اگر آپ اس کو پریکٹیکلی دیکھیں وہ مشینیں خریدنا ہے فلاں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ تو آلریڈی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو اگلا 2023 کا الیکشن ہے تب تک بھی بڑا مشکل ہے، جلدی ہو گئے تو ناممکن سی بات ہے. تو اس وقت یہ جو تمام باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں میں یہ واقعی میں ایک احساس ہو رہا ہے کہ شاید اب ان کی کچھ گیم بن رہی ہے، اسی لیے وہ اتنی ایڈوانس باتیں انتخابی اصلاحات کرو، فلانا کرو، ڈمکانا کرو. تو ان کو لگتا یہ ہے کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ کچھ حد تک جو ہیں وہ پک رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس ساری سچویشن کو جو ابھی آپ نے تجزیہ کیا ہے، لازمی بات ہے گورنمنٹ بھی ریڈ کر رہی ہوگی، تو کیا گورنمنٹ اب دل سے چاہ رہی ہوگی کہ میاں صاحب پاکستان آ جائیں؟ دیکھیے میرے خیال میں حکومت کے لیے تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ
حکومت کو یہ تو معلوم ہے کہ معاملات ہوا کا رخ چینج ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے وقاص, ایک تو سیاستدانوں کو سب سے پہلے پتہ چلتا ہے, ان کی جو ان کے انٹینے ہوتے ہیں وہ چیزوں کو پکڑتے ہیں. اچھا, اوپر سے اگر آپ گورنمنٹ میں ہوں تو آپ کے پاس اپنی سیاسی جو حص ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس سرکاری وسائل بھی تو ہوتے ہیں نا. آپ کے پاس انفارمیشن بھی آ رہی ہوتی ہے, آپ کے پاس ادارے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سارا کچھ ہم بات کر رہے ہیں یہ حکومت کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ ہو رہا ہے. اور میرا یہ ماننا ہے, میں کئی بار کہہ چکا ہوں اور میں پھر سے دہراتا ہوں کہ یہ معاملہ گڑبڑ وہیں سے ہوئی تھی. جب یاد ہے 3 مہینے پہلے سے ہم کر رہے ہیں بات, جو اکتوبر میں جو ایک تنازع کھڑا ہوا تھا تعیناتی کے حوالے سے, اور لوگ کہتے تھے جی معاملات ختم ہوں گے. نہیں, وہ جو دراڑ آئی تھی اب آپ کو 2-3 مہینے بعد نظر آ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں. تو حکومت کو یہ معلوم ہے کہ سب کچھ یہ ہو رہا ہے, لیکن حکومت کے پاس اب کیا چوائس ہے؟ وہ یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں اور ہم انہیں جیل ڈالیں گے, لیکن انہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ اب نواز شریف صاحب کا آنے کا ٹائمنگ کا فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے. ٹھیک ہو گیا. تو اگر وہ آ رہے ہیں تو حکومت کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کسی وجہ سے آ رہے ہیں, وہ ایسے خامخواہ نہیں. ٹھیک ہے, اور وجہ وہ کیا ہے؟ اب جو سچویشن ساری چل رہی ہے اس میں ہم دیکھیں تو کبھی سزا کی طرف چلے جاتے ہیں, کبھی جزا کی طرف چلے جاتے ہیں. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی ایک تیاری پکڑی ہوئی ہے کہ ہم نے ایک پٹیشن لے کے جانی ہے تاحیات نااہلی کے خلاف, اور اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ نواز شریف کی نااہلی ختم کرانے کے لیے راستے نکالے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر بھی کچھ سینس کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے کہیں نہ کہیں. دیکھیے یہ بات تو جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی جو ہے وہ تاحیات نااہلی کے حوالے سے وہ کر رہی ہے پٹیشن, اس میں ہر طرح کی رائے ہے. کچھ لیگل ایکسپرٹس ہی کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے کیونکہ اس میں اس طرح کا فیصلہ آیا ہوا ہے سپریم کورٹ کا, جیسے ثاقب نثار صاحب کی, کہ مشکل ہے. بہرحال وہ تو خیر جب ہوگا سو ہوگا. لیکن یہ بات درست ہے کہ دیکھیے میاں نواز شریف صاحب کا یہ ایک مطالبہ تھا کہ جی کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی آپ کی انگیجمنٹ ہونی ہے تو وہ اس بنیاد پہ ہوگی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے اور ہمارے خلاف جو غلط کیسز بنائے گئے ان کو ختم کیا جائے گا. یہ ان کا موقف ہے. اب کیسز ایسے تو ختم نہیں ہوتے, ظاہر بات ہے, ان کو واپس آئیں گے تو ان کو جیل تو جانا پڑے گا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیسز کے حوالے سے وہ میرے خیال میں اس وقت کہنا مشکل ہے. لیکن یہ بات میرے خیال ہے آہستہ آہستہ کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ اگر معاملات جو ہیں وہ کسی اس طرح کی ایک ڈیل کی طرف جا رہے ہیں, اور اگر ہم الیکشن جو ہیں وہ جلدی ہونے جا رہے ہیں اور کچھ تبدیلی کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں, تو پھر نون لیگ کے حوالے سے میرے خیال میں جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں ان کے نام پہ بہت حد تک اتفاق ہوتا جا رہا ہے. اچھا, ابھی تک کی یہ خبریں ہیں. ٹھیک ہے, کہ نون لیگ کی طرف سے وزیر اعظم کے امیدوار وہی ہوں گے, ان کی ایکسیپٹیبلٹی بھی زیادہ ہے, اور میرے خیال میں لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کی جماعت میں بھی, دیگر بھی لوگ اور شاید اداروں میں بھی کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں شہباز شریف صاحب ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے کام کرنے کا, ڈیلیوری کا, پرفارمنس کا, کہ اس وقت جو ہے وہ سب سے بہتر چوائس ہوں گے. تو ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ نظر آ رہا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کا بیانیہ تھا وہ نظر آتا جا رہا ہے مزاحمت والے بیانیے سے. اس پہ ہم نے بات کرنی ہے مزید. ایک بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب, اگر حکومت اپنی پرفارمنس میں ناکام نظر آئی ہے تو نون لیگ نے جو اپنا بیانیہ بلڈ اپ کیا تھا تو کیا وہ بھی اس میں ناکام نظر آئے جو اب انہوں نے ایک شفٹ لیا ہے دوسرے بیانیے کی طرف؟ دیکھیے میرے خیال میں بیانیہ اس طریقے سے ناکام نہیں ہوا ہے. میرے خیال میں جو نون لیگ کا مزاحمتی بیانیہ تھا اس کے نتیجے میں آج مفاہمتی بیانیہ جو ہے وہ کچھ ریزلٹس لے کے آ رہا ہے. اچھا, یہ آپ اس کو نوٹ کریں کہ اگر وہ مزاحمتی بیانیہ نہ ہوتا تو آج مفاہمتی بیانیہ یہاں پہ نہ کھڑا ہوتا جہاں پہ آج وہ ہے. تو آپ کو یاد ہے ایک بار جو ہے وہ مریم صاحبہ نے ایک بڑا فیمس جملہ بولا تھا کہ پاور ٹاکس ٹو پاور. تو وہ آپ جو مرضی کہیں, لیکن جو ایک جس طریقے سے مزاحمت کی ہے حکومت نے پی ایم ایل این کی اس ایک مریم صاحبہ کا جو کیمپ ہے اس نے یا میاں نواز شریف نے, اس سے جو پریشر بلڈ ہوا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں ان کی اسٹریٹجی اس طریقے سے صحیح رہی ہے کہ انہوں نے پہلے مزاحمتی بیانیہ استعمال کر کے اور جو ہے وہ پریشر ڈالا ہے اپنے جو ان کے
مخالفین ہیں ان پہ، اور اس کے بعد مفاہمتی بیانیے کے ذریعے دروازہ کھول کر اور انگیجمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کمبینیشن ہے جو لے کے چلے. لیکن سر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میاں صاحب جب ان کو فارغ کیا گیا تھا سپریم کورٹ سے تو انہوں نے نظریاتی ہونے کا بھی وعدہ کیا تھا کہ اب میں نظریاتی ہو گئی ہوں، اب کسی چیز پہ اس طرح سے کمپرومائز نہیں کروں گا. دیکھیے میرے خیال میں نظریاتی ہونا نہیں ہونا اس پہ تو ہم بحث کر سکتے ہیں، لیکن آخر میں سیاستدان ہوتا ہے اور یہ میرے خیال ہے سب جانتے ہیں. اور دیکھیے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں بڑی بحث ہوئی ہے نون لیگ کے اندر. میں یعنی آپ کو یہ اندر کی بات بتا سکتا ہوں، اور اس میں بہت سارے ایسے نون لیگ کے لوگ ہیں جنہوں نے پھر یہ آرگیو کیا کہ دیکھیے سیاست کا جو فائنل آبجیکٹو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اقتدار میں آنا. بالکل ایسا ہی یہ یعنی یہ جس طرح کرکٹ میچ کا ہدف ہوتا ہے جیتنا، تو سیاست میں اگر آپ نے جیتنا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اقتدار میں آنا ہے، اور کامیاب سیاستدان وہی ہے جو اقتدار میں آئے. تو یہ والا جو ان کا آرگیومنٹ تھا، جو منطق تھی، یہ اب وہاں پہ پی ایم ایل این کے اندر ابھی حاوی ہوئی ہے کہ آپ پہلے اقتدار میں آئیں، اس کے بعد جو ہمارے تمام تر نظریات ہیں ان کے اوپر بھی ہم کام کر لیں گے. لیکن اگر آپ اقتدار میں نہیں آتے تو آپ سیاست میں، سیاسی کھیل میں آپ ہار رہے ہیں، آپ مار کھا رہے ہیں، اور اس سے اگر آپ نے کوئی نظریات کو آگے لے کے چل رہے ہیں تو ان کو بڑا مشکل ہوگا. تو پہلے یہ کریں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد باقی کام کرتے ہیں. تو اب یہ مان گئے ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے ٹاک کرنی ہے تو وہ ایک ہارش بیانی ہم لے کے چلیں گے تو کسی نہ کسی حد تک. دیکھیے وہ اس طریقے سے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جی اگر کل کو الیکشن ہو جاتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، پھر ووٹ کو تو عزت مل گئی نا. وہ اس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہمیں الیکشن مل جاتا ہے، چاہے وہ مزاحمت سے ملے یا اس وقت مفاہمت سے ملے، ہدف یہ کہ الیکشن مل جائے. ٹھیک ہے، اور الیکشن مل جائے اور اس کے نتیجے میں ہم جیت جاتے ہیں تو پھر ووٹ کو عزت مل گئی. ٹھیک ہو گیا. سر آخری منٹ ہے میرے پاس. اس ساری ڈیل میں اور جو ملاقاتیں چل رہی ہیں، اس ساری ملاقاتوں میں پیپلز پارٹی آج کے دن کہاں کھڑی ہے؟ اگر ہم زرداری صاحب کا جو پچھلا بیان ہے آپ کو بھی پتہ ہے بہت زیادہ چلا ہے، اس کے تناظر میں دیکھیں تو زرداری صاحب نے بیان دے دیا کہ دیکھیے ہمارے پاس تو لوگ آ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فارمولا دیں، مشورہ مانگ کے ہم کیا کریں، اور ہم نے کہا ہے کہ جی پہلے آپ خان صاحب کی چھٹی کرائیں پھر ہم آپ سے بات کریں گے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی لوگ تھوڑے سے پریشان ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا، کیونکہ اس سے تو لگتا یہ کہ جیسے وہ اداروں سے کچھ یا تو ناراض ہیں یا کچھ یعنی ان کی کوئی رنجشیں ہیں یا وہ شکایت کر رہے ہیں. تو وہ آج سے کچھ ہفتے پہلے تک تو یہ لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نور نظر ہے اور وہاں پہ معاملات ان کے جو ہیں وہ بن رہے ہیں. لیکن جب سے یہ نون لیگ کے ساتھ کچھ معاملات سلجھتے ہوئے نظر آئے ہیں تو بظاہر ہی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا وہ جو ان کی حکمت عملی تھی اس پہ تھوڑا سا ان کو شاید نظر ثانی کرنی پڑ رہی ہے. اب سوال یہ دیکھیے نا، اگر الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن میں پیپلز پارٹی کو اس وقت ٹھیک ہے سندھ تو ان کے پاس ہے، لیکن باقی جگہ آپ نے دیکھ لیا کے پی میں بھی، ہم پہلے کہہ رہے تھے کے پی میں شاید وہ بڑی جگہ بنائیں گے، ان کو ان الیکشن میں کچھ نہیں ملا. اور پنجاب میں بھی ابھی تک تو ٹھیک ہے وہ 2-4 جگہ پہ ان کو دو الیکشن میں ان کو اچھے ووٹ مل گئے، لیکن کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر کل کو آج سے چند مہینے بعد الیکشن ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں بڑے زیادہ ووٹ لے گی؟ مشکل ہے. تو پیپلز پارٹی کو تھوڑا وقت چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اور پیپلز پارٹی کو چاہیے تھا کہ ان ہاؤس چینج آئے جس میں وہ ہوں اور پھر ان کو وقت ملے. وہ اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے اس میں ان کو وقت نہیں مل رہا. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ فہد صاحب. یہی وہ پوائنٹس ہیں جس پہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے جو 3 سے 4 مہینے یا 2.5 مہینے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. آج کے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.